نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم بھائیو، قربانی کے مسائل کا ذکر اس کی شروعات کی گئی تھی، اور پچھلے ہفتے کے درس میں بات آپ کے سامنے یہ آئی تھی کہ قربانی کا حکم کیا ہے، اور یہ بتایا تھا میں نے کہ کتاب و سنت میں جو نصوص پائے جاتے ہیں، کتاب و سنت کی جو احکام کتاب و سنت میں پائے جاتے ہیں، جو صراحت پائی جاتی ہے، اس کی روشنی میں اور بہتر رائے یہی ہے اہل علم کی، اور راجح رائے میرے نزدیک یہی ہے کہ قربانی یہ واجب ہے، قربانی کی یہ عبادت واجب ہے۔ قربانی کا تعلق اور قربانی کی تاریخ کا بھی ذکر آپ کے سامنے آیا تھا کہ ہم جو عید قربان کے موقع پر، عید الاضحیٰ کے موقع پر جو قربانی پیش کرتے ہیں، اس کی تاریخ ابراہیم علیہ السلام سے ملتی ہے۔ اصل حج میں جو قربانی پیش کی جاتی ہے اور حج کے جو دوسرے احکام ہیں، کہیں نہ کہیں ان کا تعلق ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اور ان کے بیٹے اور ان کی بیوی ہاجر، ان سب کی زندگیوں سے جڑی ہوئی جو ہے یہ یعنی جو تاریخ ہے ان سب سے متعلق، اس تاریخ سے کہیں نہ کہیں یہ عبادت، حج کی یہ عبادت جڑی ہوئی ہے۔ تو قربانی کے تعلق سے جہاں تک مسئلہ پوری تاریخ کا ہے، تو یہ انسانی تاریخ سے قربانی کی تاریخ بھی جڑی ہوئی ہے۔ آج میں یہ مسئلہ پہلے آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا کہ اصل میں قربانی کی یہ تاریخ، حج میں جو ہم قربانی پیش کرتے ہیں، عید الاضحیٰ کے موقع پر جو قربانی پیش کرتے ہیں، یہ تو ابراہیم علیہ السلام کی سیرت اور آپ کی تاریخ سے جڑی ہوئی چیز ہے، اور وہاں سے یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ لیکن قربانی جو ایک عبادت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے لیے اگر یہ قربانی پیش کی جائے تو یہ شرک ہو جاتا ہے، شرک اکبر ہے یہ، اور کیونکہ یہ قربانی بھی عبادت کی قسموں میں سے ایک قسم ہے، تو مطلق قربانی پیش کرنا یہ تاریخ انسانی تاریخ سے ملتی ہے، یعنی جب سے اس دنیا میں اس زمین پر انسانوں کا وجود ہے تب سے قربانی کا یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ تو قربانی کی تاریخ میرے بھائیوں اتنی پرانی تاریخ ہے۔ آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا ذکر قرآن میں کیا گیا ہے، اور ان کے تعلق سے قربانی کا ذکر بھی آیا ہوا ہے، اور اس زمانے میں جو قربانی پیش کی جاتی تھی تو اس قربانی میں اور آج جو ہم قربانی پیش کرتے ہیں، اس قربانی میں جو اس شریعت میں قربانی پائی جاتی ہے، اس قربانی میں فرق یہ ہے کہ آج جو ہم قربانی پیش کرتے ہیں عید الاضحیٰ کے موقع پر یا حج کے موقع پر، تو اللہ تبارک و تعالی نہ اسے یہ خون چاہیے، نہ اسے یہ گوشت چاہیے، کوئی چیز بھی اللہ تعالیٰ کے یہاں نہیں پہنچتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو قربانی کا جذبہ مطلوب ہے، وہ تقوی، وہ للہیت،
اور وہ نیت جس نیت سے بندہ اپنے رب کے لیے جانور قربانی کے طور پر پیش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو قربانی کا وہ جذبہ مطلوب ہے، ورنہ اس کا گوشت، اس کی ایک ایک چیز، جیسا کہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا، ہمارے لیے استعمال کرنا وہ جائز ہے، اور بلکہ ہمیں اس کا حکم دیا گیا ہے کہ اس میں سے کھاؤ۔ جانور ذبح کرنے کے بعد اس جانور کا گوشت کھاؤ بھی، لوگوں کو کھلاؤ بھی، فقیروں اور مسکینوں کو بھی دو، محتاجوں کو دو، اور خود بھی کھاؤ، یہ حکم دیا گیا ہے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی یہی تھا کہ آپ خود بھی قربانی کے جانور کا گوشت کھاتے تھے، اور اس میں سے گوشت جو ہے وہ پکتا تھا، اور وہی گوشت آپ کھاتے تھے، بلکہ بقرعید کے موقع پر، عید الاضحیٰ کے موقع پر تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہی یہی تھا کہ آپ عید کی نماز جاتے تو بغیر کچھ کھائے جاتے تھے، آتے جانور ذبح کرتے تو اسی جانور کا گوشت آپ جو ہے کھاتے تھے۔ تو یہ طریقہ تھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو خود بھی کھانے کا حکم دیا گیا۔ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تک جو ہے نہ اس کا خون پہنچتا ہے اور نہ ہی اس جانور کا گوشت پہنچتا ہے۔ جانور کا گوشت، اس کا خون، یہ اصل اللہ تعالیٰ کو مقصود نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تک جو چیز پہنچتی ہے وہ اس کا تقوی ہے۔ جس تقوی کے ساتھ اور جس شعور کے ساتھ اور جس جذبے کے ساتھ قربانی کرنے والا شخص قربانی پیش کرتا ہے، یہی جذبہ اللہ تعالیٰ تک پہنچتا ہے۔ تو میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ ہماری جو قربانی ہے، جو ابراہیم علیہ السلام کے دور سے یہ قربانی چلی آ رہی ہے، تو اس قربانی کا مسئلہ یہ ہے، لیکن آدم علیہ السلام کے دور میں جب قربانی پیش کی جاتی تھی، کوئی بھی صدقہ کیا جاتا اللہ تعالیٰ کے لیے، تو آسمان سے آگ آتی تھی، اور قبولیت کی دلیل یہ ہوتی تھی کہ یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول ہو گیا، یہ صدقہ اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند آ گئی، اور صدقہ کرنے والے کے دل کی جو چیز، نیت کی جو مسئلہ ہوتا تھا، اس نے بڑے اخلاص کے ساتھ، بڑی للہیت کے ساتھ، اور اللہ کے لیے اور صرف اللہ کے لیے یہ چیز پیش کی ہے، تو اس کی دلیل یہ ہوتی تھی کہ آسمان سے آگ آتی تھی اور اس کو جلا دیا کرتی تھی۔ تو یہ اس زمانے میں اس کی قبولیت کا ایک انداز تھا، اور اس کی قبولیت کو معلوم کرنا لوگوں کے لیے آسان تھا۔ تو ان کے جو ہے آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں نے جو قربانی پیش کی، تو اس میں سے ایک کی تو قبول ہو گئی اور دوسرے کی قبول نہیں ہوئی، اور اس نے دشمنی اختیار کر لی اپنے اس بھائی کے ساتھ جس بھائی کی قربانی قبول ہو گئی تھی، حسد میں مبتلا ہو گیا۔ تو یہ پوری کہانی ہے، یہ پورا قصہ ہے جس کا ذکر اور جس کی طرف اشارہ قرآن کے اندر بھی موجود ہے، اس لیے ہم نے یہ بات پیش کی۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ یہ سلسلہ وہیں سے چلا آ رہا ہے، اور خود قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دوسری جگہ پر بھی یہ ارشاد فرمایا کہ ہم نے ہر قوم کے لیے یہ قربانی، ہم نے ہر قوم کے لیے رکھا ہے۔ تو ہر قوم کے لیے قربانی کا یہ طریقہ رہا ہے، تو قربانی کا یہ جذبہ انسانوں کے اندر پیدا ہونا چاہیے۔ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عبادت ہر قوم کے لیے رکھی تھی، تو ہر قوم میں یہ عبادت پائی جاتی تھی۔ اس سے آپ کو قربانی کی عبادت کی اہمیت کا اندازہ ہو رہا ہوگا۔ ایسا کیوں ہے؟ قربانی کا یہ جذبہ کیوں ہر ایک کے اندر پایا جانا چاہیے، اور اس جذبے کو پروان چڑھنا چاہیے، اور ہر سال یہ قربانی پیش کر کے آدمی اس عہد کی تجدید کرتا ہے، یعنی نئے سرے سے اپنے اس قربانی کے عہد کو دہراتا ہے۔ قربانی پیش کرنے کے اس جذبے کو انسان جو ہے تازہ کرتا ہے ہر سال جب قربانی اللہ تعالیٰ کے لیے پیش کرتا ہے۔ تو یہ ہے قربانی کا جذبہ۔ قربانی
کی کیا اہمیت ہے، اس کی حکمت کیا ہے، اور کیوں قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہے یہ، اور ہر قوم کے لیے یہ قربانی اور قربانی کی یہ عبادت اللہ تعالیٰ نے رکھی تو کیا ہے؟ کیونکہ انسانی زندگی جس سماج کے تانے بانے میں جو ہے، تانے بانے سے عبارت ہے، اور انسانی زندگی جس سماج سے تعلق رکھتی ہے، یہ انسانی سماج، انسانی سوسائٹی اور یہ جو ہے انسانی معاشرہ، اس کو قربانی کی بڑی سخت ضرورت ہے۔ گھر کی چہار دیواری سے لے کر کے ہر محلے، ہر علاقے، ہر شہر، ہر صوبے اور ہر ملک کو اس قربانی کی ضرورت ہے۔ جب تک قربانی کا یہ جذبہ پیدا نہیں ہوتا، انسانیت کبھی سرخ رو نہیں ہو سکتی، اور جب تک یہ جذبہ پیدا نہ ہو جائے تب تک انسانیت پورے اتحاد و اتفاق کے ساتھ پروان نہیں چڑھ سکتی۔ گھر کے ماحول میں بھی میں نے آپ سے کہا اس کی ضرورت ہے، اور ہم یہیں سے اس کی شروعات کرتے ہیں۔ گھر میں شوہر ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، ایک خاندان ہے، ایک فیملی ہے۔ ایک فیملی میں جب آدمی رہتا ہے تو اسے بہت ساری قربانیوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ اگر قربانی کا یہ جذبہ نہ ہو، گھر کے مکینوں میں، گھر کے رہنے والوں میں جو بھی فیملی ممبرس ہیں، ان کے درمیان اگر قربانی کا یہ جذبہ نہیں ہے تو یاد رکھیے کہ وہ گھر ہمیشہ توڑ پھوڑ کا شکار رہتا ہے۔ اس گھر میں ہمیشہ جو ہے اختلاف اور انتشار، یہ چیز جو ہے اس کو ہوا ملتی ہے اور اس کو بڑھاوا ملتا ہے۔ بہت ساری فیملیاں ٹوٹ جاتی ہیں جب قربانی کا یہ جذبہ ان کے اندر نہیں ہوتا، توڑ پھوڑ کا شکار ہو جاتی ہیں، اور جو ہے فیملی کے بریک ہونے کا ایک اہم سبب یہ ہے کہ ہسبینڈ وائف کے درمیان جو ہونا چاہیے، ایڈجسٹمنٹ کی جو صفت ہونی چاہیے، اور اپنی خواہشات کو دوسرے کے لیے قربان کرنے کا جو جذبہ ہونا چاہیے، اس جذبے میں کمی ہوتی ہے تو اور ایگو اختیار کر لیتے ہیں دونوں میں سے کوئی بھی، یا دونوں ایگو جب اختیار کر لیتے ہیں تو یہیں سے میرے بھائیوں خاندانی نظام توڑ پھوڑ کا شکار ہو جاتا ہے۔ فیملی بریک ہوتی ہے، یہاں سے فیملی سسٹم متاثر ہوتا ہے، اور ساری چیزیں ہوتی ہیں وہیں سے۔ ایگو، قربانی کا یہ جذبہ کیا ہوگا؟ اس ایگو کو قربان کرنے کا نام ہے میرے بھائی۔ ہر کوئی، فیملی کا ہر فرد، فیملی کا ہر ممبر اپنے ایگو کو قربان کر دے، دوسروں کے لیے جینا سیکھے، اپنی خواہشات کی قربانی پیش کر دے دوسروں کے لیے۔ یہ قربانی کا جذبہ ہوگا تو یاد رکھیے کہ ماحول بہت ہی صاف ستھرا ہوگا اور بڑا پرسکون ماحول ہوگا۔ تو قربانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں اب آپ کو مثالیں دے کے سمجھاتا ہوں کہ گھر کے ماحول میں کتنے ایسے حالات آتے ہیں، اور اس طرح کے مسائل جو ہے پیش آتے ہیں جہاں ضرورت ہوتی ہے کہ شوہر یا بیوی دونوں میں سے کوئی اپنی خواہشات کی قربانی پیش کرے، دوسرے کے لیے اپنی خواہشات کو قربان کر دے، اپنی انا کو قربان کر دے، اپنے ایگو کو قربان کر دے۔ ایسے حالات آتے ہیں۔ اگر وہ قربانی کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں تو کس چیز کی قربانی دینی پڑتی ہے جانتے ہیں؟ قربانی دینی پڑتی ہے باہمی رشتے کی۔ رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، رشتوں کی گردن پہ چھری چل جاتی ہے جب یہ قربانی کا جذبہ نہیں ہوتا ہے، اور اپنے اپنے ایگو کے خول میں لوگ جو ہے بند رہتے ہیں، اپنی خواہشات کی قربانی دینا نہیں چاہتے۔ جن کو قربانی دینا نہیں آیا ان کا معاملہ یہی ہوتا ہے، معمولی معمولی چیز ہوتی ہے، شوہر اپنی بات لے کے بیٹھا ہے، بیوی اپنی بات لے کے بیٹھی ہے، یہ احساس نہیں ہے
کہ چلو دوسرے کی بات مان لیتے ہیں اور میں اپنے اس کی قربانی دوں. نہیں، قربانی دینے کا جب تک یہ جذبہ نہ ہو، خاص طریقے سے عورتوں میں، یاد رکھیے گا کہ یہ قربانی سب سے پہلے عورتوں سے مطلوب ہوتی ہے. لیکن سمجھنا پڑتا ہے اس کے لیے. معمولی معمولی چیز ہوتی ہے، معمولی سی بات ہوتی ہے، لیکن نہیں، اڑے رہیں گے اپنے اس پر. نہیں، مجھے یہی کرنا، مجھے یہ لے کے جانا ہی، مجھے یہ کرنا ہی ہے، اس میں میرا یہ ہے، ایسا ہے، مجھے یہ نہیں. سوچو، کبھی دوسروں کے بارے میں بھی سوچو. صرف اپنے بارے میں سوچنا، یہ جو سیلفشنس ہوتی ہے انسان کے اندر، خود غرضی ہوتی ہے، اس خود غرضی کی گردن پہ چھری چلاؤ. قربانی کا جذبہ ہوگا تو آدمی اپنی غرض کو قربان کر دے گا، اپنی خواہش کو قربان کر دے گا، دوسروں کے لیے کرے گا. دوسروں کے لیے جینا سیکھتا ہے آدمی جب اس کے اندر قربانی کا جذبہ ہوتا ہے. قربانی کا جذبہ نہ ہو تو دوسروں کے لیے جینا نہیں سیکھتا ہے، اور وہ کبھی بھی دوسروں کے ساتھ مل کر کے رہ نہیں پاتے ہیں ایسے لوگ، جب ان کے اندر قربانی کا جذبہ نہیں ہوتا ہے. تو کتنی اہمیت ہے قربانی کے اس جذبے کی، وہ میں بتانا چاہ رہا ہوں. تو شوہر اور بیوی، والدین، اولاد، ان کے درمیان بھی جو مس انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے، یہ سب کیا ہوتا ہے؟ سب کی سب اس کی وجہ سے کہ کوئی اپنی خواہش کو قربان کرنا نہیں چاہتا. آپ غور کیجئے ابراہیم علیہ السلام کے پورے واقعے پر. قربانی کی جو تاریخ چلی آ رہی ہے، عید الاضحیٰ کی یہ قربانی، حج کی یہ قربانی، اس پہ غور کیجیے. کس طریقے سے ہر ایک اپنی خواہش کو اللہ کے نام پر، اپنی خواہشات کی گردن پہ چھری چلاتا ہے. ابراہیم علیہ السلام اپنے اکلوتے لگتے جگر، اپنے بیٹے، ایک ایسا بیٹا جو برسوں بعد پیدا ہوا، چلنے پھرنے کے لائق ہوا، اور باپ کی محبت اس بیٹے کے ساتھ کتنی جڑی ہوئی ہے، لیکن اس محبت کو اللہ کے لیے قربان کرنے کا حکم آیا تو تیار ہو گئے. بیٹا اپنی جان کی قربانی دینے کے لیے تیار ہے. کیا ہم آج اپنی خواہشات کی قربانی نہیں دے پا رہے ہیں؟ لیکن اسماعیل علیہ السلام، بیٹا اپنے باپ کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر رہا ہے، اپنی جان کو پیش کر رہا ہے کہ میری جان لے لیجئے، میری گردن پہ چھری چلا دیجئے ابا جان. کیا ہے یہ وہی ہے قربانی میرے بھائی. اسی کا نام قربانی ہے. یہی جذبہ ہے قربانی کا کہ اولاد اپنے باپ سے کہے کہ میری جان آپ کے لیے حاضر ہے. خواہشات کیا ہیں ہماری بڑی سے بڑی خواہش، اس کی کوئی حیثیت نہیں. آپ کا جو حکم ہے وہ ہمارے سر آنکھوں پر ہے. آپ جیسا کہتے ہیں ویسا ہی ہوگا، اور ہماری خواہشات آپ کے حکم کے آگے کوئی اہمیت نہیں رکھتی. آپ کو جو حکم ہے آپ کے رب کا، آپ اسے بجا لائیے. یہ قربانی کا جذبہ ہے. اما ہاجر کو لیجیے، بیوی ہے، اپنے شوہر کے لیے کتنی بڑی انہوں نے قربانی دی ہے اس پورے واقعے. عورتیں اسے غور سے سنیں، کتنی بڑی قربانی دی ہے. اسماعیل علیہ السلام کو کس نے پالا تھا؟ خود ہاجر علیہ السلام نے پالا تھا، بیوی نے پالا تھا. ابراہیم علیہ السلام تو ان کو جب دودھ پیتے بچے تھے، یہ تب جا کر کے مکے میں وہاں چھوڑ آئے تھے جہاں کوئی آبادی نہیں تھی. اور وہاں بھاگ دوڑ کس نے کیا تھا؟ صفا مروہ کے درمیان اما ہاجر نے کیا تھا. بھاگ دوڑ تو انہوں نے کیا، اور بعد میں زمزم کا کنواں بھی آیا، پرورش انہوں نے کی تھی. کہیں آپ دیکھتے ہیں پورے اس میں کہ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کے سامنے آنسو بہانا شروع کر دیا، تصویر بہانا شروع کر دیا کہ آپ میری سنتان ہے یہ اسماعیل، میں نے اس کو اپنے سینے سے چمٹایا اور میرا ہاتھ اس کے لیے جھولا بنا، اور میرے پستان سے اس نے دودھ پیا ہے، میرا دودھ پیا ہے، میرا بچہ ہے، اور میری ممتا اس کے ساتھ ہے.
آپ کہاں اس کو لے جا رہے ہیں؟ آپ کیوں لے جا رہے ہیں اس کو؟ میں ہرگز لے جانے نہیں دوں گی۔ پیر پکڑ لیا، رونا شروع کر دیا۔ ایسا کہیں پڑھا آپ نے، کہیں سنا آپ نے؟ نہیں۔ یہ کیسی بیوی ہے، کیسی بیوی ہے جو اپنے شوہر کی فرما بردار ہے۔ شوہر کو حکم ہے تو شوہر کے حکم کے لیے، شوہر کے کام کے لیے روڑا نہیں بنتی۔ اپنی ممتا کی انہوں نے قربانی دے دی۔ کتنی بڑی قربانی تھی یہ، ممتا کی قربانی دی ہے۔ تو گھر ایسے چلتے ہیں میرے بھائیوں، گھر اس طرح سے قربانیوں سے چلتے ہیں، قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ قربانی کا یہ جذبہ ہونا چاہیے قربانی کے اندر، اور یہ اصل مقصود ہے۔ اصل مقصود جانور ذبح کرنا نہیں ہوتا ہے۔ جانور ذبح کرنا تو یہ ایک ظاہری علامت ہے اس کی، اور اس لیے ذبح کرنا ہے۔ میرے کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ نہیں ہم جذبہ صرف پیدا کر لیں گے اور قربانی جانور نہیں ذبح کریں، نہیں، جانور ذبح کرنا ہے، یہ اس کی ایک علامت ہے کہ اللہ کے لیے ہم نے یہ جانور ذبح کیا ہے۔ آج ہم اللہ کے لیے جانور کی گردن پہ جو ہے چھری ڈال رہے ہیں اور چھری چلا رہے ہیں، اور ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی میں اپنی ان تمام خواہشات پر جو ہے، خواہشات کی گردن پہ چھری چلائیں گے، ہم اپنے ایگو پر چھری چلائیں گے، ہم اپنی انا پر چھری چلائیں گے، اور ہماری وہ تمام خواہشات جو ہمارے تعلقات جو ہے گھر کی تعلقات کو خراب کرنے کا سبب بنے، ان تمام خواہشات کی گردن پر چھری چلائیں گے، اور بیوی ہے اپنے شوہر کی فرما بردار بن کر کے رہے گی، اور بچے ہیں تو اپنے باپ کے فرما بردار بن کر کے رہیں گے اور ان کا حکم مانیں گے۔ ان کی مخالفت، ان کی خلاف ورزی کی گردن پہ چھری چلا رہے ہیں۔ یہ جذبہ ہوتا ہے قربانی کا، اور یہ قربانی ہوتی ہے۔ تو یہ ایک چیز ہے، اور یہ میں نے آپ سے کہا کہ ہر سماج کو اس کی ضرورت ہے، ہر قوم کو اس کی ضرورت ہے، صرف مسلمانوں کو نہیں، ہر قوم کو اس کی ضرورت ہے۔ اسی وجہ سے قربانی کی یہ عبادت کسی نہ کسی جو ہے درجے میں ہر قوم کے اندر پائی بھی جاتی ہے۔ یہ تو گھر کے ماحول کی بات میں نے آپ سے کہی۔ اب گھر کے ماحول سے ذرا باہر نکلیے، دکانوں پہ جاتے ہیں آپ، سوسائٹی، سماج، آپ کا معاشرہ ہے، آپ کا سماج ہے، آپ لوگوں کے ساتھ اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، رشتہ دار ہیں، بھائی بہن ہیں، اور بھی دوسرے رشتہ دار، اور اسی طریقے سے آپ کا پورا سماج، سوسائٹی ہے۔ یہ سماج، یہ سوسائٹی، اس میں رہنے کے لیے اپنی بہت ساری چیزوں کی قربانی دینی پڑتی ہے، وقت کی قربانی دینی پڑتی ہے، اور اپنے انا کی قربانی دینی پڑتی ہے، خود غرضی، سیلفشنس جسے کہا جاتا ہے، اس کی قربانی دینی پڑتی ہے، اور دوسروں کو بھی سامنے رکھ کر کے دیکھا جاتا ہے، صرف اپنا نہیں۔ ہمیشہ یہ یاد رہے کہ فلاں نے میرے ساتھ یہ کیا، فلاں نے ارے میں نے کس کے ساتھ کیا کیا، وہ تو بھی یاد رہنا چاہیے نا، میری کیا غلطیاں ہیں وہ یاد رہنا چاہیے، اپنی غلطیوں کو یاد رکھنا چاہیے، اور تب تو اس کی اصلاح ہوگی۔ ہمیشہ دوسروں کا، ساری غلطی دوسرے کی، سب کچھ غلط جو ہے دوسرے لوگ ہیں، اور میں اپنی جگہ پر بالکل پرفیکٹ، اور میرے اندر کہیں کوئی غلطی نہیں۔ یہ انا، یہ ایگو، اس کی جو ہے جب تک اس کی گردن پر یہ چھری نہیں پڑے گی، یاد رکھیے، تب تک سماج، یہ معاشرہ، یہ انسانی سماج کبھی بھی صحیح نہیں ہو سکتا۔ لوگوں سے نفرت کے جو جذبات ہیں نا دلوں میں، اس پر چھری چلاؤ، نفرت ختم کرو، دشمنی ختم کرو، دشمنی کی گردن پہ چھری چلاؤ، تب جا کر کے یہ سماج صحیح معنی میں انسانی سماج، امن و شانتی والا سماج بنے گا۔ یہ تو سوسائٹی کے لیے بہت ضروری ہے۔ اسی طرح سے سوسائٹی میں بہت ساری چیزوں کے لیے، کام کے لیے عہدے ہوتے ہیں، منصب ہوتے ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے، لوگوں کو کرسی کا لالچ ہوتا ہے، اپنی کرسی کے لیے سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اپنی کرسی قربان نہیں کر سکتے۔ یہ بڑا مسئلہ ہے، یہ ملکوں کا بھی مسئلہ ہے، یعنی جو ہے ملکی پیمانے پر بھی یہ مسئلہ ہے، اسٹیٹ لیول پر بھی یہ چیز ہو سکتی ہے، اور
किसी भी शहर के अंदर ये चीज हो सकती है, कहीं भी ये चीज हो सकती है, किसी भी इदारे में ये चीज हो सकती है, किसी भी सोसाइटी में ये चीज हो सकती है। जहां ओहदों की दौड़ होती है तो आप देखेंगे कि एक आदमी अपने ओहदे की, अपनी कुर्सी की कुर्बानी, चाहे पूरी कौम भाड़ में जाए कोई मतलब नहीं, पूरी कौम का नुकसान हो जाए कोई मतलब नहीं, लेकिन मेरी कुर्सी बची रहनी चाहिए। कुर्सी का ये लालच और लालच की गर्दन पे छुरी, ये कुर्बानी का जज्बा होना चाहिए कि हम हर लालच की गर्दन पे छुरी फेर देंगे जो लालच हमारे दरमियान इख्तिलाफ और इंतशार का सबब बन जाए। वरना होता क्या है, मामला कोर्ट तक जाता है। यानी आपको ताज्जुब होगा कि मस्जिदों के मामलात, मदरसों के मामलात कहाँ चले गए, कोर्ट में चले गए। सिर्फ किस वजह से कि जो मैनेजमेंट है उनके दरमियान इख्तिलाफ और कोई भी कुर्बानी देने के लिए तैयार नहीं है। जब कुर्बानी देने के लिए कोई तैयार नहीं है तो कहाँ जाना पड़ता है उसके लिए, कोर्ट का मुंह देखना पड़ता है। मामला क्या है, दीनी मामला, मस्जिद का मामला है, मदरसे का मामला है, इसका मामला है, उसका मामला है, दीनी कामों का मामला है। लेकिन ऐसी हिर्स, ऐसी ओहदों की ऐसी हिर्स, ऐसी जो है ख्वाहिश, ये और उसको कुर्बान करने का जज्बा ना होने की वजह से ये सारी चीजें होती है। आदमी कुर्सी के लालच में न जाने कितने गैर शरई काम करता है, ऐसे सारे काम जो कि हराम हैं, बल्कि बाज तो शिरकिया काम भी होते हैं, लेकिन कुर्सी का लालच ऐसा है और वो कुर्बान करने का जज्बा नहीं है, कुर्बानी देने का जज्बा नहीं है, जिसकी वजह से आदमी सब कुछ गवारा कर लेता है, लेकिन कुर्सी की कुर्बानी ये गवारा नहीं करता है ना। ये बात सोचने की मेरे भाई, तो ये बड़ी हिकमत है, बड़ी हिकमत है। ये कुर्बानी को अल्लाह तबारक व तआला ने, कुर्बानी की इस इबादत को जो हर कौम के लिए रखा है, तो इसमें अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से मेरे भाइयों ये बड़ी हिकमत है कि इंसानों में कुर्बानी का जज्बा पैदा हो। अगर ये कुर्बानी का जज्बा इंसानों में पैदा ना हुआ और सेल्फिशनेस अगर सिर्फ रह जाए तो क्या होगा मामला कि ये इंसानी आबादी यहाँ जंगल का राज हो जाएगा। जानवरों की तरह लोग जिंदगी बसर करना शुरू करेंगे। जानवर क्या होता है, एक दूसरे को नुकसान पहुंचाएंगे, हमेशा वो अपने बारे में सोचता है। जानवर अपने खाने के ताल्लुक से सोचता है, सबसे पहले अपने बारे में सोचता है। अगर कोई ताकतवर है तो कमजोर को दबा करके उसका खाना भी खाने की कोशिश करता है। यही तो जानवर होता है। हम इंसानों में और जानवरों में कुछ तो फर्क होना चाहिए, लेकिन इंसानों का मामला यह है कि नहीं, इनकी जिंदगी जानवरों की तरह नहीं, इनके यहाँ जंगल का राज नहीं बल्कि इंसानियत का राज होना चाहिए। और इंसानियत के राज के लिए जरूरी ये है कि पहले कुर्बानी का जज्बा इनके अंदर पैदा हो। जब तक कुर्बानी का जज्बा ये पैदा नहीं होगा तब तक इंसानी समाज में इंसानियत नजर नहीं आएगी। और ये इंसान क्या करता है उसके बाद, बिल्कुल हैवान बन जाता है, अपनी ख्वाहिशात के पीछे भागता है, ईगो होता है, अपने ईगो को कुर्बान नहीं कर पाता है, तो बिल्कुल जानवरों जैसा जो है ये इंसान बन जाता है। ये कुर्बानी है, कुर्बानी का ये जज्बा है, इस जज्बे को पैदा करने की ज़रूरत है। उसके लिए मैंने सोचा कि आज के दर्स में कुर्बानी की हिकमत क्या है उसके ताल्लुक से ये चंद बातें आपके गोश गुजार कर दूं, और मैंने ये चंद बातें आपके खिदमत में पेश कर दी हैं। आज का दर्स हम इसी पर ख़त्म करते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।